ایک بار پھر اس سیر کے اوقات میں سکون رمضان کی خصوصی نشریات کے اندر جس میں یوم شہادت علی المرتضیٰ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور مظہر العجائب کی گفتگو کی جا رہی ہے، یعصب الدین کی گفتگو کی جا رہی ہے، امام المتقین کی گفتگو کی جا رہی ہے، باب العلم کی گفتگو ہو رہی ہے، حیدر کرار اسد اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے، امام المبین کی گفتگو ہو رہی ہے، خاتم الاوصیاء کی گفتگو ہو رہی ہے، امین اللہ، حجت اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، عین الحیات کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس گفتگو کے اندر ہمارے ساتھ مفتی اخندزادہ صاحب تو شامل تھے ہی اس ٹرانسمیشن کے اندر، میری بہن شائستہ، دوسری جو ہماری پیاری بہن خوبصیرت بہن جو ہے وہ بیٹھی ہیں ذاکرہ، ان کا بھی تعارف کرائیں۔ ہماری بڑی پیاری بہن ذاکرہ ہے اور مولا علی کی شان کے حوالے سے ذکر ہوگا، اور فبیحہ رضوی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم فبیحہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کا دن جو ہے غم کا دن ہے، شہادت مولا علی، اور آج کے دن میں جو غم میں ڈوبے ہوئے ہمارے دل ہیں ان کی تسکین تو ممکن نہیں ہے لفظوں سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مولا علی کی کچھ ان فضائل کا ذکر کریں جس میں انہوں نے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ لیسن دیا کہ میرے جانے کے بعد حسنین کریمین جس طریقے سے اب امت کو لیڈ کریں گے، اب لیڈنگ پوزیشن پہ وہ آ گئے نا ان کے بعد، تو وہ کیا سبق تھے، وہ کیا وصیتیں تھیں جو انہوں نے ان کو دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین۔ تمام تر حمد و ستائش ہے اس خدا رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں در محمد وال محمد سے متمسک کیا اور ہمارے قلوب کو چنا کہ جن میں نور ولایت علی اور اولاد علی کو ڈال دیا، کہ قسم بخدا وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اس وقت امام علی علیہ السلام کے ایام میں امام کے غم کو محسوس کر کے منا رہے ہیں، کہ کہا دے کر خدا نے ہمیں حیدر سا نگہبان، کہا دے کر خدا نے ہمیں حیدر سا نگہبان، فبے ای آلاء ربکما تکذبان، کہ خدا نے ہمیں عظیم نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ ہم خدا کا بارہا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور کون ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کی ولادت خانہ خدا میں ہوئی، کہ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہ ہوا، اور اسی لیے فخر جناب عیسیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ کون ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جب آپ نام علی لیں گے آپ کو بلندی کا احساس ہوتا چلا جائے گا، کہ محسوس ہوا کرتا ہے۔ خدا نے تمام تر بلندیوں کو جب یکجا کیا، اس کی معراج کو نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرار دے دیا۔ کون ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ اگر آپ دیکھیں تو علی میدانوں میں بھی علی ہیں، علی بستر پہ بھی علی ہیں، علی مسجد میں بھی علی ہیں، علی صبر میں بھی علی ہے، علی ایثار میں بھی علی ہے، علی سخاوت میں بھی علی ہے، علی عبادت میں بھی علی ہے، علی علم میں بھی علی ہے، علی حلم میں بھی علی ہے۔ اور اگر علی کے علم کی بات کی جائے گو کہ ہماری زندگیاں مختصر ہیں، فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت زیادہ ہیں، لیکن قسم بخدا اگر ہم اپنی تمام در زندگی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے رہیں تب بھی علی کے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا تو زبان رسالت ہونی چاہیے یا آیات قرآنی ہونی چاہیے مدح سرائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، لیکن بس کیونکہ موقع ہے امام علی علیہ السلام کی شہادت کا، تو ینگسٹرز کو بالخصوص پیغام پہنچاتے ہوئے مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم پہ اگر ہم روشنی ڈالیں، کون ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک مفکر کہتا ہے کہ علی کو جنگوں میں لگا دیا، اگر علی میدان علم میں اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے اتر جاتے تو واقعاً آج ہر جگہ سمندر علم کی تخلیق نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک شخص کہتے ہیں جب میں غیر مسلم جو ہے ملک میں سفر کرنے گیا، وہاں کی یونیورسٹی میں گیا، میں نے کیا دیکھا، لیکن تعریف وہ ہوتی ہے جو غیر کریں، اپنے جو کریں وہ یقیناً تعریف ہوتی ہے، لیکن جب غیر کریں تو اس کی تصدیق ہو جایا کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ لائبریری ہے، اس یونیورسٹی میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، غیر مسلم ملک ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ
اس کے سینٹر میں وہ جو کورٹ یارڈ ہے, وہ جو سینٹر ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی بک ہے جس کو فریم کر کے لگایا ہے. بالکل. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یقیناً یہ اتنی بڑی بک ہوگی کہ وہ کسی شیلف میں نہیں آ رہی ہوگی, یا اتنی باعظمت ان کی بک ہوگی کہ انہوں نے یہاں پہ پریزنٹ کرنے کے لیے لگایا ہے. کہتے ایک مرتبہ جب میں اشتیاق میں دیکھنے کے لیے کہ اس میں ہے کیا آگے بڑھا, تو میں نے کیا دیکھا, وہ کوئی اور کتاب نہیں بلکہ وہ نہج البلاغہ ہے, مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے. اور کیا ہے نہج البلاغہ کہ یقیناً اگر آج ہم اور آپ استفادہ کریں تو ہم زمین اور آسمان کے خزانوں کو کھنگال سکتے ہیں. غیر مسلم جو دریافتیں کر رہے ہیں قرآن اور نہج البلاغہ کو سہارا لے کے کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی کہتا ہے کہ میں جب گزر رہا تھا, بس اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, کہ مولا کائنات کی عظمت بیان کرتے ہوئے, کون ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں گزر رہا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بک ہے جو فری آف کاسٹ بٹ رہی ہے. اچھا, آج کے دور کا واقعہ ہے جہاں اتنی اویئرنیس ہے, اتنا علم پھیل رہا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بک ہے جو فری آف کاسٹ بٹ رہی ہے. تو کہتے ہیں میں بھی قریب گیا کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا ایسا ہے کہ یہ جو بلا معاوضے کے دے رہے ہیں. کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک والیوم ہے اور اس پہ لکھا ہوا ایک کتابچہ ہے جو امام علی کے کلاموں سے اخذ کیا گیا ہے. کہ میں نے پڑھنا شروع کیا کہ اشتیاق بڑھا. کہتے میں دوبارہ اسی مقام پہ آیا, میں کہا وہ جو تم نے والیوم دیا تھا, وہ جو ایک والیوم کتابچہ دیا تھا, مجھے بتاؤ کہ اگر اس کا مجھے پوری بک مل جائے تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس پورا مجموعہ ہے, پوری بک ہے, آپ یہ لے جائیں. تو کہتے ہیں جب میں اس بک کو لے کے آیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی سامنے بیٹھ کے کلام کر رہا ہو. ایک مرتبہ میں واپس گیا, میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, یہ کس کا مجموعہ ہے, مجھے اس سے ملنا ہے کہ جو صاحب کتاب ہے, جو آتھر ہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اس دنیا سے چلے گئے, کہا بتاؤ کہ کب چلے گئے. کہتے سامنے والے ایک ذہن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا اگر میں آپ سے کہوں 50 سال پہلے چلے گئے. تو بہت حیرت سے کہتے 50 سال پہلے 50 سال بعد آنے والی باتوں کو بتا کے چلے گئے. کہتے اگر ان کی حیرت کو دیکھے گا کہ اگر میں آپ سے کہوں وہ 100 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے, کہتے اس کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا. کہتے انہوں نے کہا اگر میں آپ سے کہوں کہ 1450 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو ایک مرتبہ وہ غیر مسلم, وہ عیسائی شخص کہتا ہے, کہتے ہیں مجھے اس دین کا کلمہ پڑھاؤ جس کے پیشوا کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ اکبر. تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی. اللہ اکبر. تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی, یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی. میرے کرار کی جرت کا یہ اندازہ بھی دیکھ, اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی. اللہ. مفتی صاحب گفتگو کا آغاز تو آپ کر چکے ہیں 3 دن پہلے ہی, تذکرہ تو آپ کر چکے ہیں فزت برب الکعبہ کا, تذکرہ تو آپ انا مدینۃ العلم کا, والی بابوہا کا بھی کر چکے ہیں, تذکرہ تو آپ من کنت مولا فہذا علی مولا کا بھی کر چکے ہیں. اب تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت شہادت کا. شہادت کا وقت ہے, اس وقت میں خاص ان گھڑیوں کے اندر حسنین کریمین شریفین کو بلا کر کوئی نصیحت کی تھی؟ جی بالکل کی تھی, اور نصیحت کی تھی تقویٰ کی. اللہ. نصیحت کی تھی اس رب سے ڈرنے کی جس رب کے بارگاہ میں خود حاضر ہونے جا رہے تھے. اللہ. نصیحت کی تھی اپنوں سے جوڑنے کی. اللہ. نصیحت کی تھی کہ معاملات زندگی کو عقل کے بنیاد پر نہیں پرکھنا ہے. اللہ. وہ جو پوچھا گیا نا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو خلافت دیں گے تو آپ خلافت میں کس دستور کو اپنائیں گے, تو فرمایا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپناؤں گا. اللہ اکبر. محمد ابن حنفیہ جو کہ دوسری ماں کی اولاد ہے, ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت محمد ابن حنفیہ کے مابین کچھ بات چیت ہو گئی, اور ظاہر بات ہے جب بھائیوں میں معاملہ ہوتا ہے تو کوئی ایک آگے جھکتا نہیں ہے, لیکن محمد ابن حنفیہ کو باپ کی طرف سے, مولا کائنات کی طرف سے جو وصیت تھی وہ یہ تھی کہ محمد تم کتنے بھی بڑے ہو لیکن تم فاطمہ کی اولاد نہیں ہو. اللہ اکبر. تو محمد ابن حنفیہ نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ میرے بھائی میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, اور یہ معافی اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ علی کی اولاد ہیں, معافی میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے, میری ماں فاطمہ نہیں ہے. اس بھائی کے بارے میں وصیت کی تھی اور پوری انسانیت کے بارے میں وصیت کی تھی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی زندگی کو اگر آپ اٹھا لیں
تو اس پوری زندگی میں آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ ان کے ابا جان نے انہیں اس امت کو جوڑنے والا بنایا، اس امت کو توڑنے والا بے نہیں شک بنایا۔ بے شک بے شک ان کو حق کے سامنے جھکنے والا بنایا، حق کو توڑنے والا نہیں بنایا۔ بے شک آپ نے اس سے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ آج کچھ لوگ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، مولا کائنات سے ان کے دلوں میں بغض ہے، تو وہ سن لے، وہ چاہے کوئی بھی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اور میرے مصطفیٰ کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، اے علی تجھ سے محبت مومن کرے گا اور تجھ سے نفرت منافق کرے گا۔ جس کے دل میں ذرہ بھی بغض اہل بیت ہے، جس کے دل میں ذرہ بھی بغض علی ہے، وہ سن لے اس کا ایمان عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ یہ جو اہل بیت کا تذکرہ ہے نا، یہ تذکرہ اہل بیت در حقیقت میرے اور آپ کے ایمان کا پیمانہ ہے۔ اللہ اگر اس تذکرے سے میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بحیثیت اہل سنت مجھے اپنی اہل تشیع برادران کے تذکرے سے ذرا بھرا تھوڑا بہت اختلاف ہوگا کہ ہو سکتا ہے جی یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بنیادی تذکرہ اللہ اکبر، اہل بیت کے تذکرے کے بغیر جب میری نماز مکمل نہیں ہے، بے اللہ شک ماشاء اللہ، جب ماشاء تک میں نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھتا، میری نماز عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ تو وہ زندگی جس میں تذکرہ اہل بیت نہ ہو، وہ زندگی بھی عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے ماشاء شک اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہی وہ سلسلہ تھا جو وہاں سے چلا، اور پھر آپ کو 61 میں کربلا نظر آیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو مظالم نظر آئے۔ یہ سارا وہی سلسلہ ہے جو کوفہ کی جامع مسجد سے شروع ہوا، اور وہ غم جو اس امت کے سر آیا، جو نجف سے لے کر کربلا تک، یہ جو غم کا سلسلہ ہے، یہ اہل بیت کے اوپر اسی امت نے ڈھایا ہے، اسی امت کے کچھ ظالموں نے ڈھایا ہے۔ لیکن یہ امت آج ان ظالموں سے برات کا اعلان کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے جس نے بھی اہل بیت پر ظلم کیا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ مفتی صاحب ابھی جب ذکر ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کا کہ وہ ایک ایسی مشعل راہ ہے، ایک ایسا منبع ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، جہاں سے آپ کو جتنی ہدایت لینی ہے، جتنا علم لینا ہے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ تو آج کے مسلمانوں کے لیے اور آج کے حکمرانوں کے لیے جو ہم پہ حق حکمرانی کے تھرو پوری کی پورے نظام کو چلا رہے ہیں، ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب آپ ایک زبردست سا پیغام دیں جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو۔ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، سیاسی امور، حکومت کے امور، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں تو۔ ہمارے ایک پرسوں علامہ صاحب اسی جگہ بیٹھے تھے، انہوں نے ایک بڑی شاندار بات کی، اور میں انہی کی بات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ وعلیہ صلوات اللہ وسلام جب خلیفہ بنے تو اپنی مرضی سے نہیں بنے، اللہ ان کو بنایا گیا، بنایا گیا۔ ان کی خدمت میں پیش ہوا گیا کہ آج اس امت میں آپ سے بہتر، آپ سے اعلیٰ اور آپ سے مناسب اس خلافت کے لیے کوئی نہیں ہے، بے شک۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس وقت پورے روئے زمین کے انسانوں کو ایک طرف رکھا جاتا اور علی بن ابی طالب کو ایک طرف رکھا جاتا تو میرے مولا علی ان سب پر بھاری تھے۔ اللہ لیکن آپ کی زندگی میں کیا تھا؟ آپ کا مال بڑا؟ نہیں۔ آپ نے اپنے ذات کے لیے کچھ کیا؟ نہیں۔ آپ کی اولادوں کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ نہیں۔ آپ کی ایک ہی فکر تھی کہ یہ امت کسی طرح سے جڑ جائے۔ اس امت کی فلاح کس چیز میں ہے؟ وہ مدینہ جس میں مصطفیٰ کا مزار ہو، وہ مدینہ جس میں محبوبہ فاطمہ کا مزار ہو، اس مدینے کو چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اس امت کی خیر تھی کہ ان کو نکلنا پڑا۔ آج کا حکمران، ہمارے اکثریت، خصوصاً ہمارے سندھ کے اکثریت حکمران اہل بیت کا نام لیتے ہیں۔ جی کاش
ان کی سیرت کاش ایک دن صرف ایک 24 گھنٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنا کر ایک دن کے لیے اس شہر اور اس صوبے کے لوگوں کی فکر لے کر نکلیں گے، خدا کی قسم اس پورے صوبے کی جتنی پسماندگی ہے سب ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ اور مجھے پینل کنٹرول روم کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے فبیہ ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود رہیں گی، اور مفتی صاحب آپ کے وقت کا میں انتہائی مشکور ہوں، جس خوبصورتی سے آپ نے رسول خدا کا ذکر شروع کیا تھا پہلے رمضان سے، اور آج یہ 21ویں سحری تک آپ علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکر تک آئے ہیں، بہت خوبصورتی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اور آپ واقعی محبان اہل بیت اور عشاق کمیونٹی کا حصہ ہیں، اس وجہ سے بھی ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے سے جب واپس آئیں گے تو مزید جو سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشنز کے ان کو بھی آپ کے سامنے رکھیں۔